اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وقعودا اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر بھی لیٹ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت سے اس کو وجود بخشا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ آسمان زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ بھی بے عیب ہیں اور آپ کے سارے کام بے عیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ان کو، فقنا عذاب النار، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غور و فکر وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور مطلوب ہے آسمانوں اور زمین میں، جو آدمی کو اللہ تک پہنچا دے اور جو آدمی کو آخرت کی طرف متوجہ کر دے۔ سائنس والے سائنس کے اندر لگ رہے ہیں، آسمانوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، زمینوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور بعضوں نے زمین میں غور کیا، زمین کو ماتا کہنے لگے، زمین کو پوجنے لگے، بعض آسمان کو، سورج کو، چاند کو پوجنے لگے، اور بعض اسباب اور چیزوں پر بھروسہ کر کر اللہ ہی کو بھول گئے۔ تو ایسی غور و فکر جو اللہ سے غافل کر دے وہ مطلوب نہیں، وہ غور و فکر جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے وہ مطلوب ہے۔ تو غور و فکر بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے اور خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن کان قیلہ تذکرا وصمتہ تفکرا، کہ خوشخبری اور مبارکباد ہو اس آدمی کے لیے کہ جس کا بولنا نصیحت ہو اور جس کا خاموش رہنا غور و فکر ہو، وَنَظَرُهُ عِبْرًا اور اس کا دیکھنا عبرت کے طور پر ہونا چاہیے۔ اور لقمان حکیم نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر زیادہ رہنا یہ آدمی کے اندر فکر کو پیدا کر دیتا ہے، اور غور و فکر زیادہ کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ وہاب بن منبہ نے فرمایا جس آدمی کی فکر لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، فہیمہ وہ بات کو سمجھ جاتا ہے، ولا فہیم امرؤ قط الا علم اور جو آدمی سمجھ جاتا ہے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، ولا علم امرؤ قط اور جس آدمی کو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ عمل کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو غور و فکر آدمی کو سمجھدار بنا دیتی ہے، اور سمجھدار آدمی علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور علم حاصل کرنے والا عمل میں لگ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو عمل کی توفیق ہو ہی جائے گی۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا الکلام بذکر اللہ عز وجل حسن، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بات چیت کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا یہ عمدہ بات ہے۔ والفکرۃ فی نعم اللہ افضل العبادہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ افضل عبادت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، ہمارے لیے زمین بنا دی، اور خود ہمیں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، اور کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمتوں کو آدمی غور و فکر کرے گا، فرمایا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کے نتیجے میں آدمی جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ آپ نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی رسوا ذلیل وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رسوا ذلیل وہ ہے جس کے پاس ایمان و عمل نہیں، وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو پکار کر کہہ رہا تھا للایمان ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ وہ منادی کون ہے؟ بعض علماء نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض علماء نے فرمایا وہ قرآن مقدس ہے جو اپنے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس کو پڑھ کر آدمی ایمان لے آیا۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے اور ہمارے گناہوں کو دھو دیجیے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت عطا فرما مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہماری ایمان پر موت ہو، عمل پر موت ہو، عبادت کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے ہم تیرے پاس پہنچ جائیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو وہ تمام چیزیں جن کا آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، انک لا تخلف المیعاد یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ معمول میں تو یہی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو پڑھنا چاہیے روزانہ رات میں، لیکن چونکہ آگے اور بھی بہت عمدہ باتیں ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ یہ پورا ہی
رکوع آخر تک ہو جائے. ویسے تو ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لا تخلف المیعاد تک اس کو روزانہ پڑھنا ہے. لیکن آگے چونکہ جو اس نے بندے نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا اور بھی کچھ نصیحتیں فرمائیں، اس لیے پورے رکوع کا ترجمہ ہو رہا ہے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرماتے ہیں ان کی دعا کو ان کے رب نے قبول کر لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، اللہ فرماتے ہیں تم سب ایک ہی ہو، یعنی نوع انسانی ہیں. انسانیت میں مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی داخل ہیں. جب تم انسان ہونے میں سب برابر ہو تو ایمان والا ہونے میں بھی تم سب برابر ہو. مرد جیسے بلند درجے حاصل کریں گے نیک عمل کر کے، عورتیں بھی نیک اعمال کر کے اونچے درجے حاصل کر سکتی ہیں. چنانچہ بعض عورتوں نے کہا تھا کہ ہمارا نام قرآن میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نام قرآن میں لیا کہ تم گھبراؤ مت. اس طرح مردوں کا ذکر ہے، ان کو اجر ثواب ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. بعضکم من بعض، اللہ فرماتے تم سب ایک ہی ہو، بنی نوع انسان ہو، انسانیت میں تم داخل ہو، اسلام میں بھی تم داخل ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا، جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں وہ ستائے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، لڑے راہ خدا میں، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے. اللہ فرماتے ہیں لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو دھو دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جنت ان کو ملے گی. واللہ عنده حسن الثواب، اللہ فرماتے ہو اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اللہ فرماتے ہیں کافروں کا ملکوں میں پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کافروں کے پاس ملک ہے، مال ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ چلے جاتے ہیں.